اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ کا ذکر شروع ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت، آپ علیہ السلام کا بچپنا، آپ کی جوانی، آپ کا نکاح، آپ کی نبوت کا ابتدائی زمانہ، جس میں ابتدائی 10 سال جو بڑی تکلیف اور آلام کے ساتھ گزرے، بڑی قربانیوں اور مشقتوں کے ساتھ گزرے، تو صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی یہ قربانی کی برکت سے قیامت تک اللہ نے دنیا کے ہر چپے چپے میں توحید اور اسلام کی دعوت کو زندہ فرمایا۔ مکی زندگی مدنی زندگی سے بہت مختلف تھی۔ وہاں نہ جواب دینے کی اجازت تھی، نہ مار کا بدلہ مار سے دینے کی اجازت تھی، نہ کسی قسم کے جہاد کی اجازت تھی۔ بس ایک ہی حکم تھا کہ برداشت کرو، اپنا کام کرتے چلے جاؤ اور برداشت کرتے چلے جاؤ۔ کفار و مشرکین نے ہر طرح سے مکمل کوشش کی کہ کسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو چھوڑ دے اور آپ علیہ السلام باز آ جائیں، اور آپ علیہ السلام کو انہوں نے مختلف مذاکرات کے ذریعے مختلف طریقوں سے ڈرا کر دھمکا کر، حتیٰ کہ جیسے میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، تمام تعلقات آپ کے پورے خاندان سے 3 سال تک آپ کا محاصرہ کیا گیا، آپ سے مقاطعہ کیا گیا، اور اس ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب، جن کی کفالت میں، جن کی حفاظت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و اصلاح کا کام کر رہے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور 5 سے 6 دن بعد آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن کا لقب دیا کہ یہ غم کا سال ہے، اس میں میرے دونوں محسنوں کا انتقال ہو گیا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش فرمایا کہ یہ خدیجہ وہ تھی میری زوجہ کہ جنہوں نے میری اس وقت حمایت کی جب کوئی حمایت کرنے والا نہیں تھا، میری دعوت کو اس وقت قبول کیا جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے، مجھے اس وقت سچا کہا جب سب مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے، اور اپنے مال سے بھی میری مدد کی، اپنی جان سے بھی میری مدد کی۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے جنت اللہ نے دکھائی تو میں نے خدیجہ کو دیکھا کہ وہ ایک نہر کے کنارے پر ایک بڑے زبردست محل میں ہے، موتیوں کا محل ہے، جہاں نہ کوئی تھکن ہے، جہاں نہ کوئی آواز ہے، اور پھر فرمایا میری اولاد بھی خدیجہ سے ہی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر 4 صاحبزادیاں چھوڑی، اور ایک بیٹا ان کا پہلے شوہر سے، جن کا نام ہند تھا، ہند، اور ان 4 صاحبزادیوں میں سے 2 کا نکاح ہو چکا تھا، حضرت رقیہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہما کا، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما، یہ دونوں ابھی تک کنواری تھیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان کی کفالت
اور ان بچیوں کی حفاظت کے لیے بھی آپ کو خدمت کی ضرورت تھی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے شادی فرمائی۔ ام المؤمنین سودا رضی اللہ عنہا وہ مطلقہ ہو چکی تھیں اور عرب کی ایک بہت نیک عورت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی، اور پھر آپ کی انہوں نے خدمت کی۔ آپ علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذاؤں کے دروازے کھل گئے، سارا میدان صاف ہو گیا۔ آپ کے جو پڑوسی تھے ان میں ایک ابو لہب تھا، ایک دوسرے دو تین ایسے بڑے بڑے کفار تھے، عقبہ بن ابی معیط بھی تھا اور حکیم بن ابو العاص بھی تھا، تو یہ تو بعد میں خیر مسلمان ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے آپ کے پڑوسی ہونے کا بھی بہت برا فائدہ اٹھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آئے دن چھچڑے اور آئے دن کچرے اور آئے دن گندگیاں پھینک دیتے، حتیٰ کہ جب آپ نماز میں مشغول ہوتے اور ان کو پتہ چلتا تو وہ آپ پر گندگی ڈالنے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے، ایک لکڑی سے گندگیوں کو کنارے پر کرتے اور گھر کے اندرونی ایک حصے میں آپ علیہ السلام نے نماز کی جگہ مضبوط بنا لی تھی تاکہ ان کی گندگیاں وہ اس اندرونی نماز کے حصے میں نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں سے بھی بہت تکلیف میں، آپ کے صحابہ اور آپ علیہ السلام کی ایذاء اور تکلیفیں پہنچانے کا سلسلہ حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد بہت بڑھ گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے مکے والوں سے مایوس ہو گئے۔ مکے والوں سے مایوسی ان کے اسلام سے بھی ہو گئی اور ان کی ایذاؤں کے باز آنے سے بھی ہو گئی۔ آپ سمجھے اب تو یہ باز آنے والے نہیں ہیں، اور اپنے سے زیادہ آپ کو جو فکر تھی وہ آپ کے صحابہ کی فکر تھی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ میں اب جو مکے کے بعد سب سے بڑا قبیلہ اور معزز قبیلہ شمار ہوتا ہے، ثقیف کے لوگ جو طائف کے اندر بستے ہیں، میں وہاں چلے جاتا ہوں اور میں وہاں جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ زید میرے ساتھ چلو، اور پھر آپ طائف کی سرزمین پر تشریف لے گئے۔ طائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو آپ نے عبد یالہ اور اسی طریقے سے ابو مسعود اور حبیب، یہ تین شخص تھے، یہ تینوں بھائی تھے اور عمر بن عمیر بن نوفل کے بیٹے تھے، اور یہ پورے طائف کے معزز لوگ سمجھے جاتے تھے۔ آپ ان تینوں بھائیوں کے پاس بھی گئے، تینوں نے بہت برا سلوک کیا، آپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے اور آپ سے معاذ اللہ ایسی بات کہی کہ آپ ہماری نگاہوں سے چلے جائیں، آپ ہمیں دعوت نہ دیں، اور الٹا مکے کے جو لوگوں کی باتیں وہ سنتے رہے تھے، اس کی وجہ سے ان کا عناد اتنا بھرا ہوا تھا اللہ کے نبی سے کہ طائف کے بدماش اور اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ اوباش لڑکے وہ چاروں طرف جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے، وہ اوباش لڑکے وہ پتھر آپ پر برساتے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ لوگ راستے کے دونوں کناروں پر کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مار رہے ہیں، آپ علیہ السلام کے ٹخنے خون سے لہو لہان ہو گئے اور آپ کی جوتیاں بھی خون سے بھر گئیں۔ اس کے بعد ایک باغ تھا،
عتبہ اور شیبہ کا، یہ قریش کے لوگ تھے، ان کا وہاں پر ایک باغ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مجھ پر اتنا پتھر برسائے جا رہے ہیں اور اتنا مجمع انہوں نے میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے جمع کر لیا ہے، تو آپ اس باغ کے اندر داخل ہو گئے اور آپ نے اس باغ میں پناہ لی۔ اس باغ کے اندر ایک غلام تھا، عداس اس کا نام تھا۔ آج بھی الحمدللہ اللہ توفیق دیتے ہیں، جانا ہوتا رہتا ہے طائف میں، تو مسجد عداس وہاں پر بنی ہوئی ہے۔ یہ عداس کون تھے؟ یہ ایک نصرانی تھے اور یہ غلام تھے عتبہ کے۔ تو انہوں نے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں تو پڑھا ہوا ہی تھا، سنا ہوا ہی تھا، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو بوسہ دیا اور آپ علیہ السلام کا اکرام کیا۔ جب عتبہ نے ان سے پوچھا عداس سے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو عداس نے کہا کہ تم ان کی حقیقت نہیں جانتے، یہ اس دھرتی کی سب سے افضل ترین شخصیت ہے اور میں ان پر مسلمان ہو چکا ہوں، تم ان کی عظمت سے بے خبر ہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک تقریباً طائف میں قیام فرمایا۔ آپ علیہ السلام ایک دفعہ بہت زیادہ جب طائف والوں سے مایوس ہو گئے، وہاں سے روانہ ہونے لگے، اللہ کے سامنے آہوزاری میں لگ گئے، دعا میں لگ گئے، دل آپ کا بھرا ہوا تھا۔ اللہ کو ترس آیا، اللہ نے ملک الجبال، پہاڑوں کے فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیے اور انہوں نے آ کر آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ اخشبین 2 پہاڑوں کے نام ہیں، اللہ فرما رہے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو ہم ملا دیں اور سارے کفار اس میں کچل کر، مر کر، دب کر ختم ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو کیا ہوا، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کی اولادوں میں کسی کو اسلام کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ان کی ہدایت کی دعائیں کرتے ہوئے دوبارہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ سے واپسی پر نخلہ ایک مقام تھا، آپ نے وہاں پر رات گزاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ نصیبین کے 8 جنات آ گئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا، فوراً جیسے ہی آپ نماز سے فارغ ہوئے آپ سے ملاقات کی، آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، پھر اپنی قوم کو جا کر اسلام کی دعوت دی۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر فرمایا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ اپنی پوری قوم سے جا کر کہا ہم نے تو اتنا عجیب قرآن آج سنا ہے کہ ہم فوراً اس پر ایمان لے کر آ گئے اور آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اللہ نے سورہ جن اتار کر ان کے پورے اپنی قوم سے جو ان کا مکالمہ ہوا تھا اس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے مطعم بن عدی کو، جو مکہ کی ایک بزرگ ہستی تھی، ان کو پیغام بھیجا کہ تم مجھے اگر امن دیتے ہو، تم میرے چچا ابو طالب کے دوست تھے، اگر اپنی حفاظت میں مجھے مکہ میں پناہ دیتے ہو تو میں مکہ میں آ سکتا ہوں، ورنہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو مطعم بن عدی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امن کا اعلان کیا اور اپنی پوری اولاد کے ساتھ آپ کا پہرا دیتے ہوئے مکہ میں آپ کو داخل کیا۔ آپ مسجد حرام میں گئے، آپ نے وہاں پر نماز ادا فرمائی اور مطعم نے اعلان کیا آج کے بعد یہ محمد میرے امان میں ہے، اور وہاں یہ
دستور تھا کہ اگر کوئی کسی کو امن دے دیتا تھا تو دوسرا اسے پھر نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کے امن میں 3 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ یہ اس کا آپ پر بہت بڑا احسان تھا۔ چنانچہ بدر کے اندر جب 70 کفار کے بڑے بڑے سردار قید ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان مطعم بن عدی حیا، اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور وہ مجھے ان بدبودار اور مردار لوگوں کے بارے میں اگر مجھ سے سفارش کرتے تو میں ان سب کو چھوڑ دیتا، اس کا میرے اوپر اتنا بڑا احسان تھا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 سالوں کے اندر نبوت کا 11واں سال، نبوت کا 12واں سال، نبوت کے 13ویں سال میں خوب اپنی دعوت کو جاری رکھا۔ آپ حج کے موسم میں مینا کی وادیوں میں اطراف عالم سے آئے ہوئے سارے قبائل سے یکے بعد دیگرے ملاقات کرتے، ایک ایک کے پاس جاتے، انہیں اسلام کا تعارف کراتے، انہیں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے، اور اسی طریقے سے 3 بڑے بازار تھے مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس، عکاظ اور مجنہ، اور یہ 3 بڑے بازاروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، اور اسی طرح مینا کی وادیوں میں، جس کی برکت سے، اس دعوت کی برکت سے پوری دنیا کے اندر اور خاص کر آس پاس قبائل کے اندر مدینہ منورہ تک آپ کی دعوت عام ہو گئی۔ جب نبوت کا 11واں سال تھا تو جو حج کے موسم میں دنیا بھر سے قافلے آئے ہوئے تھے اس میں مدینہ منورہ کے 8 لوگ بھی تھے، اور بعض روایت سے 6 کی تعداد پتہ چلتی ہے، تو یہ 6 حضرات مدینہ منورہ سے آئے ہوئے تھے۔ اب مدینہ منورہ کے اندر جو یہودی تھے انہوں نے انصار مدینہ کو یہ کہہ رکھا تھا کہ بہت جلد محمد یہ ظاہر ہونے والے ہیں، نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں۔ چونکہ وہ بھی اہل کتاب تھے تو وہ ان سے کہا کرتے تھے انصار مدینہ سے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر تم سب کو ختم کر دیں گے۔ اور مدینہ کے اندر ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا اور ایک انصار مدینہ تھے۔ اللہ نے ان کے نصیب میں اسلام لکھا ہوا تھا۔ جب ان کو حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم پہلے کر دیں اور ہم پہلے مسلمان ہو جائیں اور ہم ان محمد کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیں تاکہ یہود مدینہ جو ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم اس محمد کے ساتھ مل کر تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے تو ان کو یہ موقع نہ ملے۔ چنانچہ یہ 6 کے 6 جو حج کے موقع پر آئے تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مکہ مکرمہ میں ایک وادی تھی جس کا نام عقبہ تھا۔ ہر سال یہ مینا کے قریب ایک وادی تھی، 3 سال تک مدینہ منورہ سے یہ حضرات آتے رہے۔ پہلے سال یہ 6 افراد، اسے کہا جاتا ہے بیعت عقبہ اولا، یعنی اس وادی کے اندر پہلی بیعت انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور مدینہ منورہ جا کر سب سے پہلی جو مسجد بنائی اس کا نام مسجد بنی زریق تھا، اور انہوں نے وہاں پر جا کر اسلام کی دعوت تھوڑی تھوڑی ہر گھر میں اسلام کا تعارف شروع کر دیا۔ پھر جب اگلے سال حج کا موقع آیا تو ان 6 میں سے 5 افراد اور مزید 7 افراد، کل 12 افراد مدینہ منورہ سے تشریف لائے، اور پھر ان 12 کے 12 نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی عقبے میں بیعت کی آپ کے ہاتھ پر، اور اسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عظیم قراء صحابی کو ان کے ساتھ کر دیا، ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اور دوسرا حضرت عمر کو۔ حضرت عمر بن ابن ام مکتوم یا عبداللہ ابن ام مکتوم کے بھائی تھے۔ آپ نے ان دونوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ، اور حضرت
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دونوں صحابی مدینہ منورہ چلے گئے، ان میں سے ایک امام بن گئے اور دوسرے قاری بن گئے۔ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن انہوں نے سیکھا تھا، یہ مدینہ منورہ میں لوگوں کو انہوں نے سکھانا شروع کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر کی امامت میں ایک بہت بڑا مجمع مدینہ منورہ میں تیار ہو گیا۔ جب اگلے سال ہوا جو نبوت کا 13واں سال تھا، تو ان حضرات نے 73 افراد کے مجمع کے ساتھ حج میں شرکت کی، اور اس کے بعد بیعت عقبہ ثالثہ اسے کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسی عقبہ کے اندر ان 73 افراد نے بیعت کی۔ پھر آپ کو دعوت دی کہ اب ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ ہم سارے صحابہ مل کر، اور وہاں کے جو جتنے بھی اوس اور خزرج اور قبائل ہیں، اور بنو الاشہل اور اسی طرح دوسرے کوئی مشہور قبائل تھے، یہ سب اپنی جان سے، اپنے مال سے آپ کے اور آپ کے صحابہ کی ایسی مدد کریں گے اور ایسی حفاظت کی کوشش کریں گے اور آپ کی خاطر ایسے لڑیں گے جیسے ہم اپنی جان کے لیے لڑتے ہیں، اپنے مال کے تحفظ کے لیے لڑتے ہیں۔ اب جب حج کا موقع ختم ہوا، کفار اور مشرکین کی سزائیں عروج پر تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اجازت دی کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ حبشہ کی طرف جو ہجرت کر کے گئے تھے وہ بھی کچھ واپس آ گئے تھے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حضرات کی دعوت کی وجہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا دوبارہ حکم دیا۔ حبشہ کی ہجرت والے کچھ وہاں سے مدینہ گئے، کچھ مکہ آ گئے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ اب مدینہ کی ہجرت کا حکم آ گیا، سب سے پہلے اب ہجرت کیسے کرے؟ جیسے ہی آپ نے ہجرت کی اجازت دی تو کفار اور مشرکین پھر جوش کے اندر آ گئے۔ انہیں جس کا پتہ چلتا کہ یہ مدینہ ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو وہ ان کو راستے سے پکڑ لیتے، کسی کو مار دیتے، کسی کو قید کر دیتے، کسی کے بچے اس سے چھین لیتے۔ سب سے پہلے جو ہجرت فرمائی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، جو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر تھے، انہوں نے سب سے پہلے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ تو یہ 3 حضرات تھے، حضرت ابو سلمہ، حضرت ام سلمہ اور ایک ان کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ جب مشرکین و کفار کو پتہ چلا کہ یہ ہجرت کے لیے سب سے پہلے ہمت کر رہے ہیں تو ام سلمہ کے خاندان نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو روک لیا اور ان کے ہاتھ سے ابو سلمہ کے خاندان نے وہ بچہ چھین کر اپنی طرف کر لیا، اور صرف حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے اکیلے ہجرت کی۔ اب ماں بھی الگ ہو گئی، بچہ بھی الگ ہو گیا، اور خود حضرت ابو سلمہ اور پھر ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے 1 سال کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا پھر اپنے بچے کے ساتھ اور کچھ صحابہ کے ساتھ پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔ تو یہ ہجرت یکے بعد دیگرے تھوڑے تھوڑے کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شروع ہو گئی، اور آخر میں پھر صرف چند ایسے صحابہ بچ گئے، صرف چند ایسے صحابہ جو کسی کی قید میں تھے، جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، جو گرفتاریوں کے اندر تھے، جو بہت کمزور تھے، باقی سب کے سب ہجرت کر گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے، اور آپ کے 2 عظیم صحابہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ رہ گئے۔ یہ حضرات انتظار میں تھے کہ کب اللہ کا حکم آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے۔ اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم سفر معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اب یہ معراج کا واقعہ ان 3 سالوں کے درمیان جو ہوا ہے، بعض
مؤرخین نے نبوت کے 11ویں سال لکھا، بعض نے 12ویں سال لکھا، بعض نے 13ویں سال لکھا، لیکن طائف کے سفر کے بعد اور مدینہ منورہ کی ہجرت سے پہلے یہ عظیم سفر معراج کا جو ہم واقعہ سنتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ قربانیاں طائف کے سفر سے واپسی پر ان کی تکلیفوں کو برداشت کر کے آپ کا صبر جب عروج پر ہو گیا اور اللہ نے آپ کو اتنا بلند کیا کہ ظاہری طور پر بھی آپ کی اللہ نے بلندی کو ظاہر کرنے کے لیے حکم دیا کہ اب جبریل اور میکائیل سے فرمایا کہ میرے محبوب کو میرے پاس لے کر آؤ، میرے در پر لے کر آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں، یہ حضرت ام ہانی کے مکان میں آرام فرما رہے تھے۔ جبریل اور میکائیل نے چھت گھر کی پھاڑی اندر داخل ہوئے، آپ کو اٹھایا اور پھر حتیم میں لے گئے، آپ کے دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور جنت سے لائے ہوئے تشت میں ایک حکمت اور علوم کا خزانہ تھا وہ اللہ کے نبی کے دل میں ڈال دیا۔ براق پر سواری کرا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کی لگام کو حضرت میکائیل نے پکڑا، رکاب کو حضرت جبریل امین نے پکڑا اور برق رفتاری کے ساتھ آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا، اور پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، 7 آسمانوں کی سیر، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا، پھر مقام شریف الاقلام جہاں پر تقدیروں کے لکھنے کی آواز، قلم کے چلنے کی آواز آپ نے خود سنی، اور پھر جنت کی سیر آپ کو کرائی گئی، جہنم کی سیر کرائی گئی، اور اس کے بعد 70,000 نور کے پردے چھٹے، جبریل امین وہیں پر رک گئے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے در پر سجدے میں گر گئے، عرش اور کرسی تک پہنچ کر، اور آپ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ نے آپ کو 3 عظیم تحفے عطا فرمائے، 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا تحفہ عطا فرمایا، اور یہ بات کہ آپ کی امت میں سے جو بھی ایمان کے ساتھ ہمارے پاس آ جائے گا، شرک نہیں کرتا ہوگا، اس کو کبھی نہ کبھی ہم جہنم سے نکال کر ضرور جنت میں داخل کر دیں گے۔ پھر واپسی میں موسیٰ علیہ السلام کا بار بار بھیجنا اور 5 نمازوں کا رہنا، واپسی میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تک پہنچے، اور وہاں پر تمام ملائکہ اور تمام انبیاء کی آپ نے امامت فرمائی، اور پھر اسی براق پر سواری فرما کر صبح سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ جب آپ علیہ السلام نے صبح اس بات کا اعلان فرمایا کہ رات کے اس تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس بھی چلا گیا، اور پھر وہاں سے آسمانوں تک بھی چلا گیا، اور پھر واپسی بیت المقدس تک، اور پھر وہاں سے واپسی بھی میری ہو گئی، تو کفار اور مشرکین ایک دوسرے پر ہنسنے لگے، گرنے لگے ہنس ہنس کر کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، اور انہیں آج تو یقین ہو گیا کہ ان کے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابی ابو بکر کو تو آج ہم بہلا دیں گے، اور ان کو تو آج ان سے ہم توڑ دیں گے۔ حضرت ابو بکر کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ تم نے سنا یہ محمد کیا باتیں کر رہا ہے؟ 1 مہینے کا سفر ہے بیت المقدس تک، وہاں سے واپسی بیت اللہ تک 1 مہینے کا سفر ہے، رات کے تھوڑے حصے میں اس نے کر لیا، اور پھر آسمانوں کی بھی سیر کر کے آ گیا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا خوبصورت الفاظ ارشاد فرمائے، اگر میرے محبوب یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں تو میں تو روزانہ اس سے بھی بہت بڑی بات کہ جبریل امین اترتے ہیں، اللہ کا کلام لے کر اترتے ہیں، میں تو اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے ایسے فرمایا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل اللہ نے مجھے یہ عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول
رسول اللہ میں بالکل اس کی تصدیق کرتا ہوں، چاہے سارے لوگ آپ کی تکذیب کریں۔ اسی دن سے آپ کا لقب صدیق اکبر پڑ گیا۔ اب یہ مشرکین کفار نے جب دیکھا دال تو نہیں گل رہی، آپ کو رسوا کرنے کے لیے آپ کے پاس جمع ہو گئے، آپ سے سوالات کرنے لگے۔ جن لوگوں نے مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی آپ سے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ اللہ نے مسجد اقصی آپ کے سامنے کر دی، آپ گنتے جاتے بتاتے جاتے، اور اس پر بھی وہ مایوس ہو گئے۔ اچھا راستے میں کوئی قافلے قریش کے آپ کو ملے ہوں گے؟ حضور سے پوچھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا ہاں مجھے قافلے ملے تھے، اس کے ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، ساری نشانیاں آپ نے بتا دی، اور وہ اس دن پہنچ جائے گا۔ آپ نے جیسے فرمایا وہ قافلے تجارت کے اسی طرح پہنچ گئے، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے اور آپ کے اوپر ایمان لے کر نہ آئے۔ بہرحال اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کا یہ 13 سالہ زمانہ یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ، اور پھر اللہ کی طرف سے عظیم انعام معراج کی صورت میں آپ کو نصیب ہوا، اور اس کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی تو مدینہ منورہ آپ کی ہجرت کا سفر اور وہاں کی زندگی عرض کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے سیرت النبی کے اس مبارک تذکرے کی برکت سے اللہ بھائی ہم سب کا شمار کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق میں فرمائے، اور آپ علیہ السلام کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔